اور یہ ہوتا یہی ہے کہ جب اچھا ہم نارملی جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں تو علماء کرام جو ہیں وہ جلدی ریپ اپ کر لیتے ہیں اپنی بات کو، لیکن جب یہ محبت عقیدت اور عشق کی بات آتی ہے تو پھر ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سبقت لے جاؤں، تو یہ سب اپنا اپنا جو ہے نا وہ بھرپور حصہ ڈالنے کی، ہر بندہ ٹائم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے بالکل، لیکن پتہ ہے میں میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا مینیج ہو جائے۔ اب آپ نے وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جیڑا بولے ہوئی کنڈی کھولے، تو میں ہن توپاں دے رخ تاڑے ول کر لینے، کیونکہ افطار میں پھر آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ آپ کو آخر میں موقع ملا، تو میں اس طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ جن سے جہاں اب محمد صاحب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کچھ نا بیچ میں سوالات بھی آتے رہتے ہیں، اور آپ ازواج مطہرات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب حضور پاک جب بالکل وصال کے قریب تھے تو آپ نے یہ اسپیشلی فرمائش حضور پاک نے کی تھی کہ میں حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ آپ بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے۔ تو اس حوالے سے کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ تمام جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سب سے زیادہ محبت میری گفتگو میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آج ہم جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے بلکہ خراج عقیدت کے نام پہ اپنا قد و کاٹ بڑھانے کے نام پر یہاں جمع ہیں، واہ 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 واہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو مجموعہ کمالات نہیں منبع کمالات، سبحان اللہ۔ جب بھی کبھی ماں کا تصور کیا جائے اور کسی ام المؤمنین کا ذکر کیا جائے یا حضور کی آل و اصحاب کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے اپنی ماں کا تصور لے کر شروع کیا جائے کہ میں اپنی ماں کا اپنے دل میں کیا مقام رکھتا ہوں، اور پھر یہ ہماری وہ ماں ہے جسے دنیا کہتی ہے، میرے والد نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، میری بہن نے کہا یہ ہماری ماں ہے، میرے بڑوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، لیکن جس ماں کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں یہ وہ ماں ہے جسے رسول اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری ماں ہے۔ ابھی سبھی علماء کرام اپنے اپنے انداز میں بتائیں گے کہ حضرت عائشہ کون ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کو نکاح سے پہلے ریشم کے ایک کپڑے میں لا کر آپ کو تصویر دکھائی گئی، اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ ہستی جو کہتی ہیں کہ میں نے آنکھ کھولی تو ہر طرف میرے گھر میں اسلام تھا، والد مسلمان تھے، بہن بھائی مسلمان تھے، اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وہ ہستی جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ لوگو اگر تم نے مجھ سے دین لینا ہے تو آدھا دین میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا دین اکیلی میری عائشہ سے لے لو، میری زوجہ سے لے لو، اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کے تمام صحابہ عالم ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ کے صحابہ میں 100 صحابہ مفتیان اکرام ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ کے صحابہ میں 6 یا 7 صحابہ مجتہد ہیں، ان سب سے بڑی جو مجتہد ہیں اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ جسے پیار سے حمیرہ کہیں اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو 2210 سے زائد احادیث مروی کر کے امت تک پہنچائیں انہیں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جن کے پاس صحابہ اکرام میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جا کر بیٹھیں، ان سے علم حاصل کریں، مسائل دریافت کریں، اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جو صدیق کی بیٹی ہیں اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جو محبوب خدا بنی اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ اپنی تمام ازواج سے کہتے ہیں دیکھو میں حقوق کی برابری میں حقوق تمہارے ادا کرتا ہوں، لیکن میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اے اللہ یہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، قدرتی طور پر میری رغبت عائشہ صدیقہ کی طرف ہے، تو اس پر میری جو ہے مفاہمت نہ فرمائیے، مجھے میری جو ہے اس پر مجھے معاف کیجئے، میری رغبت حضرت عائشہ کی طرف ہے۔ یہی وجہ بنی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ کو تو پتہ تھا کہ میں نے آج کس کے گھر میں رہنا ہے، لیکن آپ بار بار پوچھتے ہیں آج کس کی باری ہے، پھر پوچھا آج کس کی باری ہے، پھر پوچھا آج کس کی باری ہے، تو تمام ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مراد سمجھ گئے ہیں کہ آپ
کیا کہنا چاہتے ہیں آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جائیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ سے ایسی محبت تھی، اور ایک مرتبہ لکڑیاں پھینکتے ہوئے ایک لکڑی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاؤں پر لگی اور پاؤں سے خون نکل گیا، تو حضرت عائشہ محبت میں فرمانے لگیں یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گی، فرمایا میرے پاؤں حاضر ہے تم بدلہ لے لو۔ جلدی سے قریب تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما اور چوم کر فرمانے لگیں یہ میرا بدلہ ہو گیا۔ جو اس قسم کا اظہار محبت فرمائیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اور اسی طرح رات کی تاریکی میں سخت سردی ہے، آقا دو عالم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے جوتا نالین مصطفیٰ پہنے بغیر باہر نکلتے ہیں، حضرت عائشہ دیکھ لیتی ہیں اور بعد میں وہ نالین اٹھا کر آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نالین پہن لیجئے، آپ ننگے پاؤں باہر کیوں آ گئے؟ فرمایا عائشہ میں اس لیے ننگے پیر باہر آ گیا کہ کہیں تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے، تمہاری جس نبی کو نیند خراب ہونے کا اتنا خطرہ ہو کہ میری عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے، نیند خراب ہونے کی تکلیف جو نبی برداشت نہ کرے، وہ نبی اس عائشہ کی توہین کہاں برداشت کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جن سے بغض رکھنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ فرما دیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت ہے۔ لیغیظ بہم الکفار کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ آپ سے بغض رکھنے والے یہ کفار کی علامت رکھنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانا چاہا یا ان کے بیٹے نے اس کی اجازت لی یا درخواست کی، حضور پڑھانا بھی چاہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر منع فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ۔ میرے نبی نہ آپ جنازہ پڑھائیں گے، نہ اس کی قبر پہ جائیں گے، نہ آپ اس کی دعا کریں گے، اس لیے کہ یہ عائشہ صدیقہ کی توہین پر لوگوں کو ابھارنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت میں جو باتیں بہت زیادہ ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، شاید میری طرف ابھی اشارہ بھی ہو جائے تو میں عرض یوں کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو مسواک میری اماں کے چبایا ہوا چبا رہے ہیں۔ آقا دو عالم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ بستر عائشہ صدیقہ کا ہے، جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی وہ چادر حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، میں کہتا ہوں لوگوں آج جس ماں کا ہم ذکر کر رہے ہیں صرف اس کے قدموں میں جنت نہیں، اس کا پورا گھر جنت ہے، گھر کی دیواریں جنت ہیں، اس کے گھر کا چھت جنت ہے، اس کے گھر کے کونے جنت ہیں، اور اس کے گھر میں جو آج ہیں وہ بھی جنتی ہیں، بلکہ وہ گھر جنتوں میں بھی سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو ہم اس اماں کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا، دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا۔ میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم رکھ دیا۔ سورہ نور کا نور میرے یقین میں اترنے لگا، میں سنورنے لگا، میں چمکنے لگا، میں مہکنے لگا، میں دھمکنے لگا، ایسا ڈوبا محبت کی آیات میں کہ بس پھر کچھ نہ لکھ سکا اور قلم رکھ دیا۔ پڑھنا آیا امی، پڑھنا آیا تو میں نے تیرا نام ورد زباں کر لیا، حرز جاں کر لیا۔ لکھنا آیا تو تجھ کو میں نے بخشش کی پہلی ضمانت لکھا اور قلم رکھ دیا۔ تیری توصیف امی، تیری توصیف لکھنے کو بیٹھا تھا میں، کتنی چاہت سے ماں تجھ کو چاہا تھا میں، تو کہاں میں کہاں، اے میری پیاری ماں، بس یہی لکھ سکا اور قلم رکھ دیا۔ عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ ماجدہ، دیکھا میں نے کہ مصرے میں بڑھتا گیا تیرا قافیہ اور قلم رکھ دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، خوبصورت بات، اللہ مزید فزید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزہ آ گیا مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، بہت سارے سوالات میرے پاس موجود، ظاہر سی بات ہے ایک تو ہم ساتھ ساتھ یہ نذرانہ عقیدت تو پیش کر رہے ہیں لیکن بیچ بیچ میں سوالات، انہوں نے بھی تقریباً بیچ میں ہی تمام سوالات کا جوابات جو تھے وہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج تو شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، حامد کیا حال ہے؟
सैयद हामिद अली शाह साहब, हाँ इतने से हैं, इतना बड़ा नाम रख दिया आपने। अल्लाह उनको बड़ा करे, हमारी ये दुआ है। उनसे पहले पढ़वा लें या आपसे पहले कुछ सुन लें? अरे ये होता है बाप, ये देखें, इधर तो आएंगे ही आएंगे, पहले उससे पढ़ाओ। ये देखें, ये होता है बाप। मैंने कहा पहले उनसे पढ़वा ले, आपसे सुन ले, कहता नहीं पहले उनसे पढ़वा ले यार। बात हो जाए शाह साहब की बात की खुशी में, फिर वो कलाम पढ़े। हाँ शाह साहब, फैसल भाई कहते हैं ना कि एक बाप है दुनिया में जो अपने बेटे से अपने आप को बड़ा देखना चाहता है। अल्लाह, बेटे को अपने आप से बड़ा देखना हाँ बेटे को अपने आप से बड़ा देखना चाहता है। पहले उसे पढ़वाई ना, पहले बरकत। आप पहले बात करें, फिर उनके बाद हम उधर चलेंगे। और पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।